إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون حضرات محترم، یہ اللہ کی فطرت، سنت اور قانون ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق کو قبول کرتا ہے یا حق کی دعوت دیتا ہے تو اسے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آزمائشوں سے صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، جو انتہائی مصیبتوں کے اندر بھی اسے صبر کرواتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے۔ عرب کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، بہت خوبصورت کتاب۔ اس کے اندر وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے فون آیا، ایک شخص نے کہا کہ میں زندگی کی مصیبتوں سے گھبرا چکا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم خودکشی نہ کرو، کیونکہ وہ زندگی کے معاملات سے گھبرایا پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں خودکشی کے معاملے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم آسانی کے ساتھ آرام کی موت مر جاؤ۔ وہ بڑا متعجب ہوا، کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے اس کا جواب دیا، لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت میں ذرا مصروف ہوں، میں عشاء کے وقت میں فون کروں گا، لیکن اس وقت تک تمہیں میری ایک بات کو ماننا ہے، پھر میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح خودکشی کرنی ہے، اور تم عشاء تک میرا انتظار کرنا۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے اس وقت؟ کہنے لگی کہ تم اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، دعائیں مانگو اور درود شریف پڑھو، اور میرے ساتھ عہد کرو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وعدہ رہا۔ میں قرض سے، زندگی کی دوڑ میں اتنا مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں کہ میرے لیے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بہت آسان طریقہ تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہتی ہے کہ وہ شخص
ان کے کہنے کے مطابق جا کے نماز پڑھی، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ گیا، درود شریف پڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں عصر کی نماز آئی، اس نے عصر پڑھی، پھر ذکر کرتا رہا، پھر مغرب آئی۔ کہتے ہیں مغرب کے بعد اس کا فون مجھے خود آ گیا، مجھے کہنے لگا شیخ، میں نے کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا میں عشاء کے وقت بتاؤں گا۔ کہنے لگا جی مجھے خودکشی نہیں کرنی۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ میں نے تو طریقہ سوچا تھا تیرے لیے۔ کہنے لگا آپ نے جو مجھے اللہ کا ذکر بتایا ہے، مجھے اتنا حوصلہ اس نے دیا ہے کہ میں اب مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی برداشت کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو 3 باتوں کا حکم دیا، اور اہل ایمان کو بھی۔ پہلا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور تیسرا ولذکر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے دعوت لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب ہیں نا، ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے پہلے سے۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی ان کے ساتھ مکالمہ بات ہو تو اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ ذوم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، اور نبی کریم کی بعثت سے پہلے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہا ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو اچھی انداز میں کرنی ہے، لیکن بعد میں سب کے لیے یہی حکم ہو گیا ادفع بالتی ہی احسن، کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ مدافعت کرنی ہے، بات کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے انبیاء اور رسل کو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے، یعنی کسی کی 4 پائی ٹھوک کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں حق بیان کر رہا ہوں، اسے سب میں بے عزت کر کے یہ حق نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرعون کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون کو بھیجا تھا تو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے جا کے بات کرنا، شاید وہ بات سمجھ جائے۔ اور واقعتاً نرمی سے بات کرنا اتنا مستحسن ہے۔ یہی عالم دین اسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک شخص درخت سے کھجوریں اتار رہا ہے۔ اس نے کہا کتنا بد نصیب ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ اوپر چڑھ کے کھجوریں اتار رہا ہے، اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب یہ طنز بری باتیں کی نا تو وہ بھی اوپر سے گرم ہو گیا اور نیچے اترنے لگا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ یہ وہاں سے جلدی سے تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو دوبارہ آیا تو وہ اس وقت بھی اپنے باغ میں کھجوریں اتار رہا تھا۔ تو کہتے ہیں اس نے آتے ہی کہا بھئی اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری کھجوروں میں یہ بات، اسے بے شمار دعائیں دینے کے بعد کہا بھئی اللہ کے بندے اگر ہم نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تیرے معاملے میں برکت دے گا۔ وہ اسی وقت نیچے اترا، اس کے ساتھ چل پڑا اور اسے کہنے لگا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے میرے ساتھ خیر کی۔ اب وہی بندہ پہلے اس نے کرخت انداز میں بات کی تو وہ بھی لڑنے پہ آمادہ ہو گیا، حالانکہ اس وقت بھی نماز کا کہا تھا۔ دوسرے وقت اس نے احسن انداز میں کہا تو اس نے فوراً قبول بھی کر لیا اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنے لگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں جب دعوت حق دینی ہے اچھے انداز میں، خصوصاً اہل کتاب کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں مگر إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم بن جائیں،
یعنی وہ حق کو سمجھنے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر وہاں سخت رویہ اختیار کر سکتے۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور انہیں کہنا ہے ہم ایمان لائے بالذی، اس چیز پر انزل الینا جو اللہ نے ہماری طرف اتاری، یعنی قرآن، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، جس الہ واحد کی ہم عبادت کرتے ہیں تم بھی اسے ہی گاڈ کہتے ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو صرف اس کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب جس طرح پہلی رسولوں پہ نازل کی گئی تھی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بِهِ، وہ آپ کے رسالت اور آپ کی کتاب پہ ایمان لائیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بعض لوگ تم پہ ایمان لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں پہ جھگڑتا نہیں مگر کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، حالانکہ آپ پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ نے خود لکھ لی، آپ پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے سابقہ کتابوں میں سے یہ لے لی، یا یہ کہ کسی سے سیکھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی کتاب کی تلاوت کی ہی نہیں تھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ کے دائیں ہاتھ میں کبھی کوئی لفظ لکھا تھا، نہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی نبوت سے پہلے، نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو باطل لوگ جو ہیں وہ شک کرتے کہ آپ نے خود ہی لکھ لی، جبکہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعجاز تھا کہ اللہ نے عظیم ترین کتاب آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اور آپ نے اس کتاب کو جب لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے جو مجھ پہ نازل کیا ہے تم اس پہ شک کرتے ہو، تو صرف ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ۔ 1443 جا رہا ہے، آج تک کوئی ایک صورت نہیں بنا کے لا سکا۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ اور اعجاز ہے۔ کہا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ ظاہر بینات آیتیں ہیں، ظاہر آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اللہ نے علم والوں کے سینوں میں اتاری ہے۔ پہلی 310 کتابیں جو تھیں ان میں یا تو نبی حافظ ہوتا یا شاید کوئی ایک آدھا امت میں ہوتا، لیکن اللہ نے امت محمد الرسول اللہ پہ اتنا احسان کیا، اگر پوری دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں سب ختم بھی ہو جائیں تو اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ 1932 کے اندر برطانیہ کا وزیر اعظم لارڈ گیلڈ سٹون، اس نے جب دیکھا کہ جہاں مسلمانوں کے ممالک ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں لینے دیتے، تو اس نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، کہنے لگا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کہا اسے جلا دو، ختم کر دو۔ اس نے کہا ایسا ممکن نہیں، اگر ہم جلا بھی دیں پھر بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ پھر لکھ لیں گے۔ اور اس کی عظیم مثال روس کے اندر جب کمیونزم آیا تو انہوں نے مسلمانوں سے سب سے قرآن چھین لیے، مساجد کے دروازے بند کر دیے،
اور مسلمانوں کے لیے عبادت کرنا ناممکن بنا دیا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لیتے، قتل کر دیتے یا ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب اللہ نے اس کمیونزم کو شکست فاش دی تو اس وقت بعض لوگ جو وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں قرآن نہیں تھا، لیکن ان کے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن یاد تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن نسل در نسل سکھاتے آئے۔ بے شمار ایسے بچے تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اور وہ سناتے تھے، لیکن ان کے سامنے رکھو تو پڑھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا یہ بہت بڑا معجزہ بیان فرما رہے ہیں، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ بہت ظاہر آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اللہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات پہ جھگڑتے وہی ہیں جو ظالم لوگ ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ پہلے نبیوں کی طرح معجزے کیوں نہیں اترے؟ تو قل، اللہ فرماتے ہیں انہیں فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نشانی نہیں ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، پڑھ رہا، بلکہ قل انما الآیات عند اللہ، نشانیاں دینا اللہ کا کام ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ظاہراً ڈرانے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو، یتلا علیہم، جو ان پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا، کہ یہ ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جس نے ماننا ہی نہیں، ہر بات پہ اڑ جانا ہے اور کسی دلیل کا اس پہ اثر ہی نہیں ہونا، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے عموماً ایک جنگلی کی مثال سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک مقدمے میں پیش ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی تم اگر اپنی بات میں سچی ہو تو قرآن اٹھاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کوئی اور رستہ، کہنے لگے نہیں قرآن اٹھاؤ۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا قرآن ہوتا کیا ہے، کہنے لگا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہے کیا جو اٹھانا ہے۔ جب قرآن دکھایا گیا تو کہنے لگا یہ 20 دے دو میں اٹھا لیتا ہوں، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت ان کے لیے ہی رحمت اور نشانیاں اسے بناتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جسے اس کی عظمت اور عزت کا پتہ ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر